شاگرد بھی وہاں ہے، لیکن وہ گواہ بھی وہاں ہے جس کی زندگی سے اس نے ناپاک تاثیروں کو نکال دیا۔ پھر وہ کبھی خالی نہ ہو، کبھی جھڑا ہوا گھر نہیں، اور کبھی ابلیس کے لیے آراستہ نہیں، اور گزرتے ہوئے ایک شخص کو مالی سمجھتے ہوئے کہتی ہے کہ یہاں میرا یسوع، میرا ربی، میرا استاد دفن کیا گیا تھا، وہ کہاں ہے؟ یوحنا کی انجیل اور اس کا 19واں باب اور اس کی 25ویں آیت سے یاد ہے آپ کو، ہم گزشتہ دنوں سے کلام مقدس کی روشنی میں کیا سٹڈی کر رہے ہیں جی؟ کلمات صلیب، وہ کلمات، وہ بامعنی گفتگو جو یسوع مسیح نے مصلوبیت کے عین وقت اپنے پورے ہوش و حواس کے ساتھ سات کلمات کہے۔ پہلا کلمہ یاد ہے، کلمہ معافی۔ دوسرا کلمہ نجات، اوکے، اور آج کون سا ہے؟ تیسرا، اس کو کلمہ محبت بھی کہتے ہیں، لیکن میں اس کے ساتھ اضافہ کرتے ہوئے اس کلمے کی روشنی میں کلمہ ذمہ داری اور کلمہ سپردگی بھی کہوں گا۔ آئیے ان آیات کو پڑھ کے پھر ہم غور و خوض کریں، یہ کیسے کلمہ محبت بھی ہے، تیسرا کلمہ، اور کس طرح سے یہ کلمہ ذمہ داری بھی ہے اور کلمہ سپردگی بھی ہے، اور یہ سب کچھ کینوں سے جڑے ہوئے مسیح مصلوب اپنی پوری ہوش و حواس کے ساتھ ان تمام ذمہ داریوں کو اینڈنگ ٹائم پر سر انجام دے رہے ہیں، اور مصلوبیت کے وقت بھی کینوں سے جڑے ہوئے، سبق ہے اس میں، کینوں سے جڑے ہوئے اور لہو سے شرابور اور انتہائی دکھ سے بدن بھرپور ہے، اور بشدت کی کیفیت تو بھی وہ ان آخری لمحات میں اپنی ذمہ داریوں کو سر انجام دے رہا ہے۔ آئیے ان آیات کو پڑھیں، اور یسوع 25 آیت سے پڑھ رہا ہوں، اور یسوع کی صلیب کے پاس اس کی ماں اور اس کی ماں کی بہن مریم، کلوپاس کی بیوی
اور مریم مگدلینی کھڑی تھی۔ یسوع نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا کہ اے عورت، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ پھر شاگرد سے کہا دیکھ تیری ماں یہ ہے، اور اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا۔ صرف یسوع ہی صلیب پر نہیں بلکہ یسوع کی صلیب کے پاس اس کی ماں کی بہن اور مریم مگدلینی، کتنی مریم ہے؟ 3 مریم یہاں کھڑی ہے۔ ایک ماں ہے اور ایک وہ مریم ہے جس سے یسوع مسیح نے کیا نکالی تھی؟ 7 قسم کی بدروہیں۔ مریم مگدلینی، اور کیا نمونہ ہے؟ بدروہیں نکلی تھی لیکن وہ خدا یسوع مسیح کی شاگردیت، قربت اور حضوری سے کبھی نہیں نکلی۔ حقیقت یہ ہے کہ میری زندگی میں بڑے بڑے ایسے معجزات اور واقعات ہوئے جن کی زندگیوں سے بدروہیں نکلتی ہیں اور اس وقت لاتے ہیں جب ان کی بری حالت اور لاٹ بنی ہوتی ہے اور ابلیس نے ستیہ ناش کیا ہوتا ہے، اور ہمیں وہ لوگ فون کر کر کے ترلے منتا کاری لائیے۔ میں نے کہا نہیں، موقع بنے ہی ہے تے خدا دے کاری لے کے آؤ، پہنچتے نہیں کدی آئے ہوتے آؤ گے نا اوتھے ہی آؤ۔ پھر خدا کی قدرت ظاہر ہوئی، وہ پا یعقوب آیا جو کہ آج نہیں، پا یعقوب ہے لو نالی کنفرمیشن بھی ہو گئی تھی۔ پچھلی بار دیکھا تھا لالا بھی ہے کہ نہیں؟ لالا ہی لے کے آیا تھا، نہیں ہے؟ واہ، نہ لالا نہ پا یعقوب، سب نے دیکھا کیا حالت تھی یہاں پا یعقوب کی، ہے نا؟ اور یاد ہے بری حالت تھی اس کی، بالکل اس کا ایکشن پا یعقوب دا نہیں، او دے وچ جڑی تاثیر سی، او دا ایکشن لائک اے ڈاگ، اور اسی طرح سے وہ چلتا چلتا آگے بڑھ رہا تھا۔ یونس پرا ہو گیا سی، کدھر گیا؟ ہاں، انہوں ہوش نہیں رہی کہ ایک کلوز لینا ضروری سی، ایک خود کلوز ہو کے پرا ہو گیا سی۔ وہ لائک اے ڈاگ آگے بڑھ رہا تھا اور اس کی زبان لٹکی ہوئی تھی، اور جیسے ہی میں نے بھی، آپ نے بھی، ہم سب نے مل کر یسوع کے نام سے دعا کی تو کیا ہوا؟
بدرو کا اظہار کیا تھا؟ مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا، اور چونکہ یعقوب دے اندر سی تے بدن تے نہیں وہ ٹوٹنا سی نا، بڑی بری حالت سی۔ لیکن ہمیں تیسرے کلمے میں ماں کی طرف تو بعد میں ہوتے ہیں، لوگ صرف ماں کی طرف رہتے ہیں، اور بہت سی سچائیاں اس تیسرے کلمے میں پنہا ہیں جو بڑے ضروری ہیں، ان پر غور کرنا۔ لوگ بیماریوں کے لیے، بدروؤں کے لیے، جب بدروواں پیڑ یا بیماریاں پیڑ، پھر انہوں نے چرچ یاد آتا ہے، بڑے بڑے آئے ہیں اور بڑے بڑے کام ہوئے ان کی زندگیوں میں، لیکن دوبارہ نہیں نظر آئے۔ میرے یسوع نے گل بڑی خاص کی تھی سی۔ یسوع نے کہا جب کسی سے بری روح نکلتی ہے، یاد ہے متی 12 باب سے سارا ذکر، تو پھر وہ چلی جاتی ہے سوکھے مقابلے، پھر وہ یاد آتا ہے میں بھائی کو بچوائی سا، اور پھر واپس آ گیا دوبارہ، کیونکہ ان کو بدن چاہیے رہنے کے لیے۔ بدروؤں کا اپنا کوئی بدن نہیں، ان کو بدن چاہیے۔ انہوں نے پھر یاد آتا ہے کوئی بدن صحیح سے۔ اب جب وہ واپس آتی ہے تو یسوع نے کیا بات سکھائی؟ نہیں ٹھہرو، ٹھہرو۔ پھر وہ اس کو وہ پھر آ کے دیکھتی ہے کہ ایک کار کنجد ہے، خالی ہے، آگے اور راستہ ہے اجڑا ہوا ہے، یعنی بدرو نکلنے باوجود بھی کوئی نہیں ہے۔ اب وہ دیکھ رہی ہے کہ یہ خالی ہے، اب ضروری تھا کہ خالی جگہ فوراً پر کر دی جائے، اور جس کا اس مقدس اس بدن کے اندر رہنے کا حق ہے وہ آئے، وہ رہے۔ یہ تیسرے کلمے کے اندر سے ہم گہرائیاں جو ہے، لوگ صرف ماں والی پاسے جاتے ہیں، بہت کچھ ہے اس کے اندر، بلکہ میں یہ کہوں پہلے 3 کلمے جو ہیں وہ ہماری ضرورت کو پورے کرتے ہیں۔ یسوع مصلوبیت کے وقت کینوں سے لٹکا ہوا اور ٹوٹا ہوا بدن لہو لہان ہے، لیکن کیا فکر ہے اس کو؟ شروعات کو ہم سے کرتا ہے۔ نمبر 1 اے باپ ان کو، نمبر 2 آج بھی تو میرے ساتھ، نمبر 3 ایک بڑی ذمہ داری کو سر انجام دے رہا ہے، سپردگی کی۔ باقی 4 کلمے جو ہیں پھر وہ یسوع مسیح کی اپنی ذات اقدس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ اپنے والے پاسیوں باپ چونتا ہے، لیکن آفرین ہے میرے یسوع کی، وہ کتنی ہی ستائش، پرستش، محبت، عبادت، عقیدت کے لائق ہے کرتے ہو کہ صرف اتوار کو سرگرم، پورا ہفتہ ٹھنڈا، لیکن یسوع مسیح صلیب پر بھی سرگرم ہے۔ ہاللیلویہ۔ سو پہلے 3 کلمے ہماری ضرورت کو، انسان کی ضرورت کو، بنی نوع انسان کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں، اور وہ کون پورا کر رہا ہے؟ جلدی سے بولا کرے، یہ جلدی ہے، یسوع مسیح پورا کر رہا ہے۔ آمین۔ تو
मां तो थी ही वहां, रिश्तेदार भी वहां है, शागिर्द भी वहां है, लेकिन वो गवाह भी वहां है जिसकी जिंदगी से उसने नापाक तासीरों को निकाल दिया। फिर वो कभी खाली ना हुई, कभी झड़ा हुआ घर नहीं, और कभी इब्लीस के लिए आरास्ता नहीं। आप हैरान होंगे कि ये मरियम मगदलीनी किस तरह से यीशु मसीह की जात से और उसकी सच्चाइयों से लिपटी हुई है। संडे से संडे नहीं, मुसलसल। ईवन के अगर आपको याद हो, कब्र पर जो औरतें गई उनमें मरियम मगदलीनी भी थी, और मरियम मगदलीनी वहां पर कब्र पर रो रही थी, और गुजरते हुए एक शख्स को माली समझते हुए कहती है कि यहाँ मेरा यीशु, मेरा रबूनी, मेरा उस्ताद दफन किया गया था, वो कहाँ है? उसे मालूम नहीं वो किससे बातें कर रही है। अभी बैक साइड है और उसको पूछ रही है, मरियम ये कौन है जो मेरे नाम से वाकिफ है? ये कैसा माली है? नहीं, माली नहीं है, ये उसका यीशु था। वो भी कहती रबूनी, उस्ताद, रब्बी। उस वक्त भी कौन है वहां? और ये मरियम मगदलीनी, अंडरस्टैंड कीजिए, लेडीज मिनिस्ट्री। क्रूसिफिक्शन पर भी लेडीज है, रेजरेक्शन पर भी, वाह कमाल है। लेडीज के लिए तालियां बजाइए। पता नहीं क्यों लेडीज ने अपने आप को पीछे पीछे कंडेम करके रखा हुआ है। वो समझती है आज की लेडीज कि नहीं, साडा की काम है गवाही देना, कलाम सुनाना, विजिट करना। ओ मुझे एक लेडी फिर आज याद आ गई। कौन है भला? इसी चर्च की बेटी और मेरी छोटी बहन सिस्टर समीना। वो इस वक्त भी होगी, देख रही होगी। वो हर संडे हमारे साथ होती है, यूके में भी होके वो हमारे साथ। वो वाकई एक मुबशरा, जबरदस्त मुबशरा थी। वो सिर्फ चर्च तक नहीं थी, हाउस टू हाउस विजिट करने वाली। वो रूहों को जीतती थी, उसके अंदर एक आग थी रूहों को जीतने वाली। जब से उसकी जिंदगी बदली, तब से उसने कईयों को बदल कर रख दिया और यीशु के पास ले आई। और मुझे गवाही मिली वो यूके में भी यही खिदमत सर अंजाम दे रही है। वो अगर घरों के दरवाजे नहीं खुलते तो बाहर लेटर बॉक्स जो लगे हुए हैं, वो उनमें मैसेजेस लिखकर यीशु के बारे में वो उनमें डाल के आ जाती है, ताकि जब वो खोले तो वो पढ़े कि ये लेटर तो यीशु का है। आमीन। पता नहीं, मुझे मालूम नहीं है कि क्यों लेडीज ने अपने आप को पीछे कर रखा हुआ है, लेकिन बाइबल के अंदर ऐसा नहीं है। ऐदनामा पुराना हो, ऐदनामा नया हो, लेडीज मिनिस्ट्री पावरफुल मिनिस्ट्री नजर आती है। आमीन। ये क्रूसिफिक्शन के वक्त भी है और ये रेसुरेक्शन के वक्त भी है। सुते भरावां नूं जगाउण वास्ते यीशु ने उन्हें भेजा सी, जाओ मेरे भरावां नूं जाके दसो मैं अपने कहने के मुताबिक जिंदा हो गया। वो लेडीज गई थी, लेडीज ही सोच रही थी
کہ اتنا بھاری پتھر کون ہٹائے گا، کس طرح خوشبوئیں لے کر جائیں گی، لیکن وہ وہاں اس سے پہلے کہ پہنچتی پتھر لڑکا پڑا ہوا تھا۔ اوکے، یہ رخ اب اور طرف نکل رہا ہے، میں واپس آتا ہوں۔ تو مریم مگدلینی ایک ایسی زندگی ہے، اور لوگوں کی زندگیوں سے بدروئیں نکلتی ہیں، بیماریاں نکلتی ہیں، لعنتوں سے آزاد ہو جاتے ہیں، لیکن وہ یسوع تو بھی آزاد ہو جاتے ہیں۔ بدروہ تو بھی نجات تے وہ بعد یسوع تو بھی نجات۔ میرے یسوع نے کہا، یہ بات مکمل کرنا چاہتا ہوں، جدو کار خالی ہوئے گا تے پھر خالی جھڑا ہوا ہے اور آراستہ ہے تے ابلیس نہیں اندر آن دا کھلا راستہ ہے۔ پھر وہ کیا کرتی ہے اور دسو؟ پھر وہ نستی ہے کہ وہ گلی نہیں، اور 7 اور کنیاں ہو گئی، 8 ڈال کے کیکلی پاوانگیاں اندر جا گئی۔ پھر نہ کوئی قابو کرے، کسی نے ادھر پاں پھڑی ہے، کسی نے لات پھڑی ہے، کسی نے گردن پھڑی ہے، 8۔ اور یہ یسوع کی بات کر رہا ہوں میں، اور اس کا حال پہلے سے بھی زیادہ فکری ایک کی ہوئی نہ رہن دی، بھی معاف کرو، رہن دو، کیونکہ نکل گئی تو سبھی نکل جانے، پھر حال زیادہ خراب ہو رہے تھے، بدنام پتہ کنے ہو رہے۔ شنگید پادری صاحب نے دعا کی ہے، ایسے اور زیادہ ہو گئی انہیں، لیکن کلام کی سچائیوں کو نہیں سمجھ رہے۔ جب خالی ہو تو اس کی فوراً خالی جگہ کو پورا کرنے والا ایک ہی ہے، کون؟ آخری میں مریم مگدلینی، وہ تب سے اس کی حضوری سے، اس کے کلام سے، اس کی ذات اقدس کے مکاشفات سے بھری پڑی ہوئی ہے۔ اور کیا جملہ ہے یہاں پر، تیسرے کلمے کی بات ہو رہی ہے، کیا جملہ ہے؟ لکھا ہے کہ یسوع نے اپنی ماں اور شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا، اور وہ بھی پاس کھڑے دیکھ کر، یعنی وہ کھڑی ہے وہاں پر، سب وہاں وہ کھڑی ہے اور شاگرد بھی کھڑا ہے۔ وہ نہ صرف اس صلیب کے پاس کھڑی ہے، بلکہ وہ ایمان کے بانی کے نظریات اور ساری پیشن گوئیوں، نوشتوں کی سچائی پر جو یسوع مسیح کی مصلوبیت اور اس کے جی اٹھنے تک ہے، وہ سب پر کھڑے ہیں۔ آمین۔ پھر وہ اس فضا کے باوجود جہاں جلاد ہیں، گھوڑے اٹھائے ہوئے ہیں، ہتھیار والے ہیں، بالا لیے ہوئے ہیں، ہتھوڑے ہیں، کیل ہیں، خونی آنکھیں ہیں، اور عجیب ظلم و تشدد کا ماحول، خون ہی خون ہے، وہ بھاگے نہیں ہیں، وہ کھڑے ہیں۔ آمین۔ اس کا شاگرد کھڑا ہے، اس کی ماں کے لیے یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اتفاق نہیں ہے، اس کو پہلے ہی سے سب کچھ بتا دیا گیا تھا۔
کہ کیا کچھ ہوگا اور تیرا دل چھت جائے گا. سو پروسیس اذیت ناک ہے. یہ عمل جو کچھ ہو رہا تھا ناقابل برداشت ہے، پر اس کی ماں کھڑی ہے. آمین. وہ صرف اس حد تک نہیں کھڑے، وہ اس حد تک بھی کھڑے ہیں، انہیں پتا ہے کہ جب یہ دفن کیا جائے گا اپنے کہنے کے مطابق تیسرے دن جی بھی اٹھے گا. ہاللیلویا. وہ کھڑے ہیں. اس کلمے میں سبق ہے. حالات، واقعات جو کچھ بھی ہو، پر ایمان لانے والوں کو کھڑا رہنا ہے. آمین. پھر جس کیلوری کے پہاڑ پر صلیب ٹھکی ہوئی ہے، جو کیلوری کی پہاڑی یسوع مسیح کے لیے تھی، وہی پہاڑی مریم کی بھی ہے. کبھی بھی مریم کی کوئی الگ تھلگ پہاڑی نہیں ہے. اس کی پہاڑی، اس کی جگہ وہی ہے جہاں مسیح مصلوب ہوا ہے. پھر یہ سب کے سب کسی ڈاکو کی صلیب کے قریب نہیں ہے. یہ اس صلیب کے نیچے ہے جہاں گنہگار کی معافی ہے، جہاں فردوس میں داخل ہونے کا اعلان ہے. آمین. جہاں سپردگی کا مکاشفہ ہے، جہاں فتح ہے، جہاں ابلیس کا کلا کما ہے، ضرورت ہے ہمارے خاندان، ہمارے گھرانے، ہماری فیملیز کہاں کھڑے ہو؟ بولے مسیح مصلوب کی قربت میں. ہاللیلویا. کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جو کفارے کی ہے، یہی وہ جگہ ہے جو فتح کے اعلان کی ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں صلیب کے سبب سے بولے فتح یابی کا شادیانہ بجایا ہے. وہ کھڑے ہیں. تیسرا کلمہ ہمیں اویئر کر رہا ہے کہ ہمارے کھڑے ہونے کی جگہ کون سی ہے. ہمارے خاندان، فیملیز کے تحفظ کی جگہ، پناہ کی جگہ، فتح کے اعلان کی جگہ، یہی پر فتح کا اعلان بھی ہوا تھا. کون سا فتح کا اعلان؟ دسو. یس، اٹ از فنشڈ. تمام ہوا. آمین. کوئی صلیب پہنتا ہے نہیں پہنتا، یہ کوئی بحث والی بات نہیں ہے. لیکن اگر وہ صلیب کے نیچے نہیں، مسیح مصلوب کی قربت میں نہیں، اس کے لہو کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں، کیونکہ واحد ایک لہو ہے جو بہ رہا ہے اور ساری ناراستیوں کا کلا کما کر رہا ہے. واحد ایک ہو. اور یسوع کی صلیب کے پاس. آمین. سوچیں اس پر، کیا ہم یسوع کی صلیب کے پاس مصلوبیت، کیونکہ ابلیس کبھی نہیں چاہتا تھا کہ یہ
مسیح مصلوب ثابت ہو سکے، یہ کفارہ ثابت ہو سکے۔ اس نے بھرپور باغے گیتسمنی میں جنگ لڑی ہے تاکہ یہ اس مقام پر پہنچنے سے پہلے مار دیا جائے، اس کی جان نکل جائے۔ اور لکھے متی کی انجیل میں کہ وہ جان کنی کی حالت میں تھا جب باغے گیتسمنی میں تھا، اور باقاعدہ وہاں سے اس کا پکڑوایا جانا اور کروسیفکشن کا آغاز ہونا تھا۔ تو وہیں پر جان کنی کی حالت، اور اسی حالت میں یسوع مسیح کی کمال کی دعا ہے جس کا مکاشفہ پولس رسول پر کھلتا ہے، اور وہ آپ عبرانیوں 5ویں باب کو جب آپ پڑھیں 7ویں آیت میں، اور یسوع کی صلیب کے پاس یسوع کی صلیب کیا ہے؟ صلیبیں اوروں کی بھی تھی، اور بھی صلیبوں پر چڑھے، اور یسوع کی صلیب منفرد ہے۔ اس پر چڑھنے والا منفرد ہے۔ پہلی ایسی صلیب جہاں پر بدعا نہیں بلکہ دعائیں ہیں، پہلی ایسی صلیب جس پر چڑھنے والا فردوس میں داخل ہونے کا اعلان کر رہا ہے، اور یسوع کی کتنے اور اتنا کیا اتنا پاس، اور یسوع کی حد ہوگی ویسے تو میرا خیال ہے ختم نہ کر دوں میں ٹھیک۔ ارے بولے بھائی جب میں کہہ رہا ہوں اور یسوع کی این جی بول رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ بڑی بات ہے جو میں بار بار جملہ بول رہا ہوں، پاک روح میرے منہ سے نکلوا رہا ہے، اور یسوع کی صلیب۔ تیسرے کلمے میں جو روح اس نے ترتیب دی ہے لکھنے کے لیے، اور یسوع کی صلیب کو انڈرسٹینڈ کریں، اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے تو اس کے پاس آئیں گے، اس کی شیر میں آ کر کھڑے ہو جائیں گے، اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ معذرت کے ساتھ پر چونکہ سچائی ہے، گلچ بھی لٹکائیاں نے سلیبہ بنو آگے، گلچ بھی پائیاں نے کیس پدروں دا انڈے ہے، ایسے کیسز آئیں گے۔ یہ کیا ہے؟ کوشچن ہے، کوشچن یہ کیا ہے؟ وہ صلیب کے پاس نہیں آئے، انہوں نے صرف ایک فیشن بنا دیا اس کو، لیکن وہ سمجھے ہی نہیں۔ اور ابلیس کو پتا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میرا خاتمہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس کو کیسے پتا تھا؟ بائبل مقدس کے اندر سب سے پہلی پیشن گوئی کسی کو معلوم ہو کس نے کی؟ کہاں؟ جی پیدائش 3:15 آتے ہیں ادھر واپس عبرانیوں میں، لیکن ذرا اس کو بھی دیکھ لیں، کیونکہ میں کہہ رہا ہوں نا جب کہ ابلیس یہ تو چاہتا تھا کہ وہ مار دیا جائے کسی طرح سے، پر اس بات کے لیے وہ کبھی بھی تیار نہیں تھا کہ وہ کروسیفائی ہو، کفارہ ٹھہرے، عوضی بن جائے۔
یہاں تک پہنچے. اس لیے باغ گیتسمنی میں سخت جنگ و جدل کی حالت تھی. لفظ ادونیا جو گیتسمنی میں کیفیت تھی، جس کا مطلب ہے جیسے دو حریف اکھاڑے میں اترے ہوئے کشتی لڑ رہے ہوں، وہیں پر کشتی ہو رہی تھی کہ یہ وہاں تک نہ پہنچے. کیوں؟ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ ابلیس نے تو تک اندر، ابلیس کہاں چاہتا تھا؟ اسے پتا تھا کہ جب یہ کفارہ ہو گیا تو پھر میرا تو کباڑا ہو گیا. عقدہ تسلیم سے جرت مجھے مل گئی، اچھلا گیا دشمن میرا، تب سے مجھے فتح مل گئی. اب کیا ہے 3:15 خدا نے اسی وقت جب بنی نو انسان کا نمائندہ، پہلا نمائندہ شکست کھا گیا ہے، ہار گیا ہے، اور وہ ساری اتھارٹیز، اختیارات کا تاج جو اسے پہنایا گیا وہ گر چکا ہے اس کے ہاتھ سے، سر سے، جلال سے محروم ہو گیا ہے. تو پھر خدا نے کمال کی بات کر دی ہے. کیا ہے 15ویں آیت میں؟ اور میں، یہ کرنے والا کون ہے؟ میں کون ہے؟ خدا. اور میں تیرے اور عورت کے درمیان، تیری نسل، کس کی نسل؟ ابلیس کی، شیطانی نسل. اور آدم دی نہیں، آدم تے بچ گیا ہے، آدم نے نہیں ان ذکر کر رہا. حالانکہ انہوں ہی دیتے سن اختیارات، روئے زمین کو معمول و معقول کرو، انہوں نے فیصلہ دیتی سن، پر کلام دی نافرمانی کر کے کھو دیا سب کچھ. اس لیے اب آدم کا ذکر نہیں، انہوں پاسے کرتا ہوں. اور خدا یوں بول رہا ہے، اور میں تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، اور وہ تیرے سر کو کچلے گا، اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا. تیسرے کلمے کے اندر یہ منظر عام پر نظر آ رہا ہے. عورت بھی نظر آ رہی ہے، عورت کی نسل بھی نظر آ رہی ہے، اور ایڑی پر کاٹا جانا بھی منظر عام پر ہے. ایڑی پر کاٹا جانا کروسیفکشن ہے، مصلوبیت ہے. یہ تیسرا کلمہ ہے، اور یہاں یہ تکمیل ہو رہی ہے. اور اس کی تکمیل میں کوئی 700-750 سال کا انتظار لگا ہے. انڈرسٹینڈ؟ اتنا انتظار. اس لیے تیسرا کلمہ کئیوں کے لیے بڑا ایزی ہے، کئی کلمے کھڑنڈے ہیں، لیکن کلموں کو انڈرسٹینڈ کرنا، اس کے ریویلیشن کو. کھڑک ماں والے کی تھی تیرے سپرد ہے، تیجا کلمہ ختم. کیا سچائی ہے اس کے اندر، جس کا تعلق ہماری ذات کے ساتھ، تاکہ ہم قوت مند ہو، فتح مند ہو، غلبے کی زندگی گزارے. وہ تیرے سر کو کچلے گا. اب سر کو کچلنے والا اگر کھوپڑی تک پہنچے گا تو کھوپڑی تے جان والا ہی انہوں کچلے گا. اور کچلنے کی ساری ذمہ داری صرف ایک کے سپرد ہے. ابلیس کو پوری دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں کوئی نہیں کچل سکتا، صرف ایک ہی کچلنے والا ہے.
اور یہ تیسرے کلمے میں منظر عام پر نظر آ رہا ہے. یسوع ہے، عورت بھی ہے، اوکے، اور کھوپڑی دے اندر دی سری انہوں نے کچھ لیا ہے. سر کے اندر ہی تو سارے منصوبے بنتے ہیں ہمارے خلاف. سارا کچھ سوچنا ہونا جو مرضی، یہ مطلب انہوں نے سوچنا چھڑ دیتا ہے، پر وہ جو مرضی سوچے، لیکن وہ دا سر مسیح مصلوب دے پیروں دے تھلے ہے. ہم کیسے فتح پاتے ہیں؟ ہم کیسے اعلان کرتے، کلیم کرتے ہیں اے شیطان تیرا ہم پر کوئی اختیار نہیں ہے، کیونکہ ہم مسیح مصلوب میں کھڑے ہیں. نہ صرف صلیب کے پاس کھڑے ہیں، بلکہ وہ مسیح مصلوب کی پوشیدہ قوتیں، طاقتیں اور قدرتیں ان میں کھڑے ہیں. ہاللویا. اور کوئی جج نہ کھڑا لے دیا، مزہ نہیں آ رہا. وہ کھڑے ہیں. مصلوبیت میں کھڑے ہونا، مصلوبیت کی پوشیدہ طاقتوں میں کھڑے ہونا، مصلوبیت کی پوشیدہ قوتوں اور قدرتوں میں کھڑا ہونا، برے کی ذات میں کھڑا ہونا. برا لٹکا دیا گیا ہے. ہاللویا. اس کام کو کرنے کے لیے جب بدن ساتھ نہیں دے رہا تھا نا، یسوع نے کہا نا بدن تو جی بدن تو کمزور ہے، بدن رکاوٹ ہو رہا تھا. اچھا، ساری جنگیں حقیقت میں بدن میں ہونے کی وجہ ہی سے ہے. جتنے بدن جو نکل کے ساری جنگیں ختم، ساری جنگیں ختم. بدن کو پیاس لگتی ہے، بدن کو بھوک لگتی ہے، بدن تھک جاتا ہے، بدن سوتا ہے. کیا ان ساری حالتوں سے یسوع نکلا، گزرا؟ بھوک لگی، تھکا، سویا. یہ بدنی حالت، بشریت کی حالت ہے. لیکن بیک وقت فرسٹ ٹائم ایک ایسا آدم منظر یہاں پر ہے جو بشریت اور الوہیت کا مجموعہ ہے. آمین. الوہیت اس کے اندر مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے. آمین. بشریت اور خدائیت کا اتحاد، یہ غامگت اس بدن کے اندر جو رہ کر کام کر رہا ہے. اس لیے پیدائش والا بدن یسوع ہے. تو اس کا نام وہ جس کے اندر الوہیت ہے، اور وہ الوہیت تجسم کے روحانی عمل کے ساتھ جب بشریت میں آتا ہے تو اس کا نام یسوع رکھنا. اوکے. اب عبرانیوں 5واں 7ویں آیت میں لکھا ہے اس نے اپنی بشریت کے دنوں میں، جب وہ بشر ہے، بشریت میں ہے، انسانی بدن میں ہے، اور وہ ساری فیلنگ ساتھ ہے، ان دنوں میں زور زور سے پکار کر اور آنسو بہا کر دعا کی ہے بدنی قوت ملے، بدنی طاقت ملے، بدن ساتھ دے سکے، بدن نہ رہ جائے. بڑی خاص دعا ہے یہ. اگر مقدس ختم تو مقصد بھی ختم. مقدس ہوئے گا تو مقصد پورا ہوئے گا. اور ابلیس مقدس کے خلاف جنگ کرتا ہے.
لکھا نہیں ہے؟ جسم روح کے خلاف ہے، روح جسم کے خلاف. ہم سارے ہر وقت حالت جنگ میں ہی ہیں. جو اس نے دعائیں اور التجائیں کی ہیں، اور آگے لکھے جو اس کو موت سے بچا سکتا تھا. سلیب کی بات نہیں ہو رہی ہے، جو اس کو سلیب سے بچا سکتا تھا، جو اس کو کروسیفکشن سے بچا سکتا تھا. یہ اس موت کی بات ہو رہی ہے جو مصلوبیت سے پہلے والی ہے، تاکہ اتنے پہنچ نہ سکے، اتنے ہی مر جائے. اور خدا ترسی کے سبب سے اس کی سنی گئی. کئی لوگ اس آیت کو مس انڈرسٹینڈ اور مس یوز کرتے ہیں. اس کے لیے وہ اس موت کے لیے تاکہ مجھے تقویت ملے، قوت ملے اس بدن میں، یہ بدن ساتھ نہ چھوڑ جائے، بدن کمزور ہے، اس لیے اس کو زور ملے. ہم خدمت نہیں کر سکتے اگر ہم فزیکلی فٹ نہیں ہیں. ایسی دعاؤں کی ضرورت ہے. انڈرسٹینڈ؟ ایسی دعاؤں کی ضرورت ہے کہ ہم فزیکلی بدنی طور پر قوت پر ہو، صحت یاب ہو، تاکہ اس بدن میں رہ کر خوب اپنے خداوند کو جلال دیں، اس بدن کو یوز کریں. پرستش کے وقت ٹھنڈم ٹھنڈے ٹلم ٹلے نہ بیٹھیے، کیونکہ پرستش میں بدن کا استعمال ہونا بہت ضروری ہے. تالیاں بجانا، ہلنا، اچھلنا. ایسے کوئی اچھل پڑے تو خورے تھے کی بن جائے کہ خورے کیوں اچھل پہ. لیکن بدن کا یوز ہونا یہ پرستش میں، خدمت میں، عبادت میں حصہ ہے. ٹھنڈے ٹھار ہو کے بیٹھے رہنا نہیں ہے. پرستش مکمل نہیں ہے. لیکن جب تک میرا وجود ہے بدن، میں خداوند کی ستائش کروں گا. بدن کو انوالو کرے. کبھی تالیاں بجا رہے ہیں، کبھی ہاتھ لہرا رہے ہیں. اسٹیچو کو نہیں پسند وہ لوگ. اسٹیچو دیکھیں کہ راجا بازار میں کسی مال سے جا کے تھے جی آکڑ کے انہوں نے اچمائی کی پڑھا دو نا آکڑ کے کلو اسٹیچو کوائر، اسٹیچو چرچ. ورشپ میں میرے ذہن میں ابھی اس وقت وہ لفظ آ نہیں رہا. پرستش کے لیے ایک اور لفظ ہے خاص، یادہ. ہاں، حلال ہے، یخرستین ہے، تعلق کے ساتھ، ریلیشن کے ساتھ، اور زامر سازوں کے ساتھ ورشپ، اور یادہ بدن کے حرکات و سکنات. اسٹڈی دی ہوئی ہے میں نے، آپ کو یاد آ گیا. یعنی اس میں بدن انوالو ہو اور بدن قوت پر ہو. وہ کہتے ہیں اٹھ اور چل پھر، اپنی چارپائی اٹھا. یہ ورشپ میں ہے. آمین. ورشپ ہے. مجھے بہت برا لگتا ہے آپ گھر سے آئے بھی عبادت کے لیے ہیں، پھر بھی منجی پہ بہ رہے، لمبے پہ آ رہے ہیں، کوئی ہلجولی نہیں. سیکھ لیں اس بات کو، سیکھ لیں. اسٹیچو کوائر بھی سمجھے اور اسٹیچو چرچ بھی سمجھے. ہمارے اندر انگ انگ ایک ایک اعضا ہل رہا ہو اس کی ورشپ کے لیے. انہیں یوز کرو، انہیں یوز کرو. آمین. ہاں، لمحے تیرے پھر ایک بڑی پیاری گلے نے سدم سدائی اور آپ کی اکھاں بھی بند کر دیتے ہیں، ہاتھ بھی سیدھے کر دیتے ہیں. لیکن حالت میں نا ہاتھ سیدھے ہو جائے. ہلے. آپ کے ایکچولی ورشپ آپ کی روح کر رہی ہے اور اس کا اظہار آپ کے بدن کے ساتھ ہے. اظہار آپ کے بدن کے ساتھ، خدمت آپ کے بدن میں انوالو ہے.
اور وہ یہ دعا کر رہا تھا اور خدا ترسی کے سبب سے سنے گی. اور کیا لکھا ہے؟ اور فرشتہ مقرر کیا گیا اور اس کو کیا دے رہا ہے؟ تقویت. اب کس کو تقویت مل رہی ہے بتائیے؟ بدن کو، تاکہ وہ بدن استعمال میں آئے، تاکہ وہ، کیونکہ وہ بدن ایک ایسا بدن ہے جو خدا کی الہی پاکیزگی کے معیار پر پوری اترنے والی قربانی والا بدن، اس کو تقویت دی گئی ہے. اور آپ اندازہ لگائیں اس دعا کے بعد کیا حال ہوا ہے اس کے ساتھ. اس کو مارا گیا ہے، مکے بھی مارے گئے ہیں، کوڑے مارے گئے ہیں، گوشت نوچ نوچ کے کوڑوں سے اس کے بدن سے باہر نکل رہا ہے، خون کے فوارے بہ رہے ہیں. یہ بدن ہے، کانٹوں کا تاج ہے، یہ بدن ہے. اور بھاری صلیب اٹھا کر چلنا، یہ بدن ہے. بدن خرچ ہو رہا ہے، بدن یوز ہو رہا ہے. گلگتہ پہ چڑھنا ہے، پیدائش 3:15 کی تکمیل ہونی ہے. یہ وہ کی ہوئی دعائیں بہت اہمیت کا حامل ہیں. آمین. ہاں، ہمیں دعائیں کرنی ہے. کتنی دعا کام آئیے، لیکن اس کی سنی گئی. آمین. اس کی سنی گئی. دعائیں کون سنتا ہے؟ آمین. اور پھر اس کو قوت. ہم نے خدمت کرنی ہے، جد کرنی ہے، ہم نے عبادت کرنی ہے، ہم نے یہاں آ کے ورشپ کرنی ہے. ٹیک لا کے نہیں بہ رہنا. جدو کہنے کھلوو تو کھلونا ہے، یہ نہیں تھلے بہ رہنا ہے چونکڑی مار کے. اسی چونکڑی مارنے واسطے آئے تھے. ہم یہاں عبادت کے لیے آیا. پوری انوالومنٹ. لکھا نہیں ہے اپنے پورے دل، اگے جان، عقل، طاقت. یہ ہے ساری انوالومنٹ. پورا کا پورا روح، بدن، جان، طاقت، سب کچھ انوالو ہو جب ورشپ ہو. پتہ لگے پاپرویز، پتہ لگے کیسی ورشپ کر کے آیا تو پھر تھک تھک کے تجھے جاؤ کہ خرچ ہو کے آئے. ہاللیلویا. آمین. صرف مینوں نہ پتہ لگے کہ میں باقی تھک گیا جایا ہوں. تو سارے تھکنا ہے. یوز شو پریز گاڈ. یہ ساری حالتوں سے گزرتا ہوا صلیب پر لٹکا ہوا ہے. اس کی دعائیں اور تکمیل ہو رہی ہے. تیسرا کلمہ اس کو محبت کا کلمہ. اور محبت کا کلمہ کیسے ہے بتائیں؟ سارے ماحول میں محبت کس کے پاس تھی؟ کس کی طرف تھی؟ ایک طرف سے جواب آیا سائل سے، خدا کی. اور دسو، ہلو، کس کی محبت تھی؟ شاگرد بھی محبت میں ہے. آمین. ماں بھی محبت میں کھڑی ہے. ہاللیلویا. آمین. اور آج بڑی بات سمجھنے والی ہے کہ اس نے اپنی ماں کو کئی دفعہ رشتے داریاں والے پاسے چھوڑ دیتے کہ ان کو اپنے رشتے داری کا کتنا خیال تھا، رشتے داری کی ذمہ داری کا کتنا. یہی سنی آ رہے ہیں، میں بھی بڑے سنے ہیں، یہی سنی آ رہے ہیں. لیکن کی گہرائی ہے؟ کیوں انہیں اپنے شاگرد سپرد کی دیے؟ کیا اس کے بھائی نہیں تھے؟ کیا بائبل میں ذکر نہیں ہے اس کے بھائی تھے اس کے بھائی.
لیکن کس کے سپرد کر رہا ہے؟ رشتے داری کی اہمیت دیکھ رہے ہیں. سانو تے رشتے داریاں ہی وہی لبدیاں نے جڑیاں جسمانی طور پہ، لیکن روحانی ریلیشن جسمانی ریلیشن سے اتم ہے. یہ نہیں کہ وہ کم ہے، وہ اہم ہے، لیکن بتا رہا ہوں اتم. اس لیے اس نے اس ریلیشن کو رشتے داراں دے والے نہیں، جڑا اتم ریلیشن ہے، جڑا کوڑیاں دی مار دے وچ کڈیاں دا تار خون مار دھاڑ نال نال ٹریا رہے، سارے نس نس گئے، سب بھاگ گئے، لیکن ایک شاگرد کھڑا ہے. ذرا اسی کے خط میں سے ایک حوالہ پڑھیں جی. کس کے خط میں سے؟ یوحنا کا پہلا خط. یوحنا نے اپنے خط میں لکھا، کیا لکھا ہے؟ پہلا خط یوحنا کا 4 باب اور اس کی 18ویں آیت میں کیا لکھتا ہے جی؟ محبت میں واہ واہ خوف نہیں ہے. ونڈرفل. کیڑا توڑ دباتا ہے، کیڑا توڑ تک جاتا ہے، جس کے اندر لو ہے، ٹرو لو، اس میں کوئی خوف نہیں ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے. ہوئے لو. وہ لکھ رہا ہے محبت میں خوف نہیں ہوتا. اگو محبت کی قسم نہ چھڑیو نے، بلکہ کامل محبت. ایویں نہیں لو یو لو یو لو یو، پہلا لو یو پھر وہ بعد لو یو. نہیں، پاک خالص خرچ و خائد اغراض و مقاصد سے ہٹ کر یہ جانتے ہوئے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. اس کا تو ایکشن ہی یسوع کی چھاتی پر سر رکھ کر باتیں کرتا ہوتا تھا. سارے شاگرد بیٹھے ہوتے سن، یہ نال ہو کے یسوع نے سینے پہ سے رکھ چڑھتا اور اس کو خطاب ملا، کیا بنا؟ محبت کا رسول. محبت سمجھے، محبت کو بدنام مت ہونے دے. محبت ناپاک اور بے دینی کے کام نہیں کرتی. محبت اس کی خاطر لکھا ہے کامل محبت خوف کو دور کر دیتی ہے. اینو تے چابیاں بھی نہیں سکیا کہ تینوں چابیاں ملن گی. چابیاں والا کون سی ہے؟ وہ انکار کر کے نس گیا. سر انہیں قسم کھاتی کہنا میں جانتا ہی نہیں، اینو تے چابی دی گل بھی نہیں سی کیتی. بٹ لو، پریز گاڈ، پریز گاڈ. شاگردیت ہی نہیں بلکہ شاگرد اندر لو. شاگرد بھاگ جاتے ہیں، لو نہیں بھاگتا. لو کبھی بے وفا نہیں ہونے دیتا. شاگرد نس جاتے ہیں، نسے نہیں، بٹ لو موسٹ امپورٹنٹ ہے. یہ وہ لکھ رہا ہے جو خود تھا محبت کا رسول، اپوسٹل آف لو. محبت، کامل محبت خوف کو دور کر دیتی ہے، کیونکہ خوف سے عذاب ہوتا ہے.
اور کوئی خوف کرنے والا محبت میں کامل نہیں ہوتا. ہم اس لیے محبت رکھتے ہیں کہ پہلے اس نے ہم سے محبت رکھی. واہ. خوف سے عذاب ہوتا ہے، اور جس کے اندر محبت ہو خوف کے لیے عذاب ہوتا ہے. آمین. حالات و واقعات کے لیے عذاب ہوتا ہے. وہ حیران و ششدر ہو جاتے ہو، یار یہ کیا ہے؟ لو. چین میں یاد آ گیا بر وقت مجھے، ایک قیدی تھا، مسیح کے نام میں وہ قید کیا ہوا تھا. اس پر بڑا ظلم ہوتا تھا، اسے بڑا مارتے تھے. اس کے چہرے سے کبھی خوشی نہیں ختم ہوتی تھی، اور وہ جو اس پر مقرر تھا نا بندہ، وہ اس کو بہت مارتا تھا. اس کے ساتھ والا بندہ کہتے ہیں یار اس کو تم اتنا کیوں مارتے ہو؟ کہتا ہے میں صرف ایک گل تینوں مارنا، یہ چہرے پہ ہر وقت خوشی ہی رہتی، میں بھی خوشی ختم کرنا چاہتا ہوں. یہ کیوں خوش رہتا ہے؟ کیا وجہ اس کے خوش رہنے کی؟ اتنا ظلم بھی سہتا ہے، اتنی مار بھی پڑتی ہے اسے، یہ پھر بھی خوش رہتا ہے. عشق، لو، محبت عذاب کے لیے عذاب ہے. محبت، لو، ظلم و تشدد کے لیے ظلم ہے. وہ مار مار تھک جاتا ہے، پر مسیح کی محبت ایسی اندر ہے. نو. پولس رسول کے لیے یہ تاریخ کہتی ہے کہ جب اس کا سر قلم کیا گیا تو جلاد نے جب اس کے سر کو الگ کیا اور اس کا سر جب دھڑم سے دور گرا تو اس کے چہرے پر خوشی خوشی تھی. وہ اس دن بڑا ہی خوش تھا کہ میں اپنے یسوع کے پاس جا رہا ہوں. ہاللیلویا. محبت کا کلمہ. یسوع تو ہے لیکن شاگرد بھی کھڑا ہے وہاں پر، اور محبت والا شاگرد ہی کھڑا رہے گا. آمین. پھر اس نے جب دیکھا کہ اب کتنے سال بنا ماں اس کی رفاقت میں رہی اور بیٹا اس کی رفاقت میں رہا. کتنے سال؟ چلو جی 3 سال. باقی کتنے رہے ہو؟ ہاں وہ پہلے ہی وہ جو آیا سی 3 سال کے بعد آیا پھر وہ رہا ہو. پورا بولے نا صحیح طرح. اچھا بچا یہ ٹھیک ہے. 30 میں 3 سمجھ رہا ہوں. 33.5 سال وہ ساتھ رہا ہے. 33.5 سال اور ماں اس کے ساتھ ہے. اب وہ دیکھ رہا ہے یہ کون ہے جو کھڑی ہے. صرف گل ماں کی نہیں ہے کہ ماں کھڑوتی ہے، ماں ریسپیکٹیبل ہے، ماں کی عزت ہو، باپ کی عزت ہو، لیکن وہ یہ دیکھ رہا ہے یہ تو پہلا کہ میں سلیب تک آندا، سلیب دا آغاز یہ تو ہوا ہے. مشکل ترین فیصلہ تھا. سلیب کے معنی ہے دکھ، کرب، جس میں سے مریم گزرتی اور کھڑی ہوتی ہے. اس وجہ سے کہ یہ کلام ہے اور میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو. اور وہ دور ایسا تھا ایک کنواری کوئی حاملہ پکڑی جائے تو وہ ستیہ ناس پتھرانا مار مار سنسار، بہت بڑا رسک، بہت بڑا. وہ اس کے سامنے کھڑی ہے. اینڈنگ تک
پیدائش سے لے کر اپنی ککھ میں کنسیو کرنے سے لے کر تب سے کھڑی ہے آج تک. جب وہ صلیب پر لٹکا ہوا ہے وہ کھڑی ہے. آمین. مثالی ماں، ڈیڈیکیٹڈ ماں، خدا کے جلال کے لیے دعاؤں میں، روزوں میں میں ایمان رکھتا ہوں جب وہ خدمت کے لیے نکلتا ہوگا تو وہ دعائیں بھی کرتی ہوگی. وہ تھی پریئرفل لائف، وہ روزے بھی رکھتی ہوگی. وہ کھڑی ہے. لیکن یسوع کا کام اب پایا تکمیل تک پہنچ رہا ہے، اس لیے اس کے سامنے قابل قدر اس کی طرف متوجہ ہو رہا ہے. اے عورت، ماں سے کہا. ماں سے کیا کہا؟ یسوع نے کیا اے عورت؟ یسوع نے بالکل نہیں کیا اے عورت. میں حیران ہوا بڑے لوگوں کے بیان، وہ بول رہے ہیں یسوع نے کانا گلیل دے موقع تے کیا اے عورت، یسوع نے ایتھے کیا اے عورت، یسوع نے سامری نو کیا اے عورت. حد ہو گئی ہے، حد ہو. انہیں آکھیے ہی نہیں اے عورت. یہ ترجمان نے کیا اے عورت؟ ترجمان بھی قلم نے لکھ دیتا اے عورت. یہ اردو زبان کا ہے اے عورت. جب یسوع مسیح صلیب پر ہے ادو تے اردو ہے ہی نہیں سی. پہلی صدی کلیسیا کا آغاز ہوتا ہے، 7ویں صدی تو پھر اردو شروع ہوتی ہے. تے پھر لبنا اے عورت. اور پتہ کیا، یہ جملہ پڑھ کے بڑے بڑے غصے بھی آ جاتے ہیں. میں خود ہی یسوع تے سوری ٹو سے تمیز ہی نہیں گل کر دی. یسوع نے کتنی بدتمیزی کی تھی. یسوع نے بھی تو کہہ سکتے سی اے ماں. یہ تو پھر ہمارے اردو کی لینگویج ہے نا، اگر بدتمیزی نظر آ رہی ہے. لیکن اس میں وہ کیوں کہے گا اے عورت؟ وہ عبرانی بولتا ہے، وہ ارامی بولتا ہے، وہ یونانی بولتا ہے، وہ لاطینی بولتا ہے، اردو بول رہی نہیں. انڈرسٹینڈ؟ اس لیے پریشان نہیں ہو کیا خود کی لکھے اے عورت. نو، یہ لفظ جو گریک کا ہے وہ ہے گناہ. گناہ تے جدو اینے والا ہی ہے نا، اور دیکھ لو یہ سیکھنے والی بات ہے. کلام کا خادم ہونا کوئی مذاق نہیں ہے. سب سے مشکل ترین اور بھاری خدمت کلام کا خادم ہونا ہے. نعمتیں جتنی بھی مل جائیں لیکن کلام کا خادم ہونا. لکھا نہیں ہے تیرے منہ کی باتوں کی پھر نہیں بول رہے. خدا تمہارے منہ کھولے، گونگی زبان کھل جائے یسوع کے نام سے. تیرے منہ کی باتوں کی منہ کدھر پھر نہیں، آواز نہیں صحیح آ رہی. منہ کدھر؟ خدا دا منہ اودا، گل اودی. تیرے منہ کی بات کی تشریح کرے کون؟ گل اودے منہ دی تشریح کون کرے؟ سب سے مشکل ترین خدمت اور تمام معجزات سے بڑا معجزہ خدا کے منہ کی باتوں کی تشریح کرنے کی کسی کو بلیسنگ مل جائے. ٹولے مارن والے بتھیرے نے. ٹولے سمجھ دو نا.
جتنا مرضی ٹولا مار چڑے، تیرے منہ کی بات اور اس کی تشریح ہوئے گی تو پھر آگے کی ہوئے گا؟ نور، رہنمائی، ہدایت، روشنی، راستہ۔ ڈائریکشن ٹھیک ملے گی۔ تیرے منہ کی بات کی تشریح نور بخشتی ہے۔ اب گناہ جدو گناہ کیا ہے تے اودے مطابق ہونا گناہ۔ اس لیے یہ بات یسوع نے کی، اے عورت، یسوع نے کہا گناہ۔ گناہ کا مطلب کیا ہے بھلا؟ گریک میں اس کا ترجمہ ہے نہایت ترین، آفرین اور فتیح۔ جو اس کے سامنے اس کو مخاطب کر کے بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اے نہایت معزز۔ انہوں یاد ہے کہ وہ معزز ہے، وہ غور خوش کرنے والی تھی، میڈیٹیشن کرتی تھی۔ اے نہایت ہی معزز، قابل احترام۔ یسوع تو ود کون اودی عزت کر سکتا ہے؟ ہاللیلویہ۔ ارے یسوع نے اس کو بھی عزت کے ساتھ بلایا جو عین فیل پر پکڑی گئی تھی، اس کے لیے بھی ترجمہ ہی کیتا ہے اے عورت آئندہ گناہ نہ کرنا۔ لیکن یسوع اس کو معافی کے ساتھ آنر دے کر کہہ رہا ہے اے معزز خاتین، لیڈی۔ عزت دیتا ہے، وہ دھجیاں اڑانے والا نہیں ہے۔ آمین۔ گناہ پنجابی دے وچ گناہ والی، پنجابی چ گناہ نوں سمجھ دے نا، گناہ والی، ارے خوبیوں والی، اے خوبیوں والی، گناہ والی، انتہائی معزز شخصیت، میری ماں، میں جا رہا ہوں، اب سپردگی دے تیرا بیٹا کون ہے؟ کیوں دے والے کارن پڑھے ذرا یوحنا 7واں باب، یوحنا 7واں باب 5ویں آیت۔ کیونکہ اس کے بھائی بھی اس پر ایمان نہ لائے۔ جڑے ایمان نہ لے آنو کی ہوندے نے؟ حوصلہ ہی نہیں تواڈے وچ گل کرنا۔ اور جڑے ایمان نہ لے آئے انہوں کی آخدے نے؟ بے ایمان۔ ہن رشتہ داری اپنی جگہ ٹھیک ہے، میرے بھی رشتہ دار بڑے نے، تواڈے بھی بڑے رشتہ دار، انہاں تو انکار نہیں ہے، لیکن جی وہ بے ایمان نے تو پھر وہ بے ایمان نے۔ ٹھیک بات ہے؟ اس لیے یونا کو یہ نہیں کہہ رہا کہ میری ماں نہ میرے بھراواں تک ذرا پہنچا دیں، انہیں کہنا بے ایمان، وہ ایمان نہیں لائے۔ آپ اندازہ لگائیں اسپرچل ریلیشن کتنا موسٹ امپورٹنٹ ہے، اور اپنی بزرگاں کو، اپنی بزرگ ماں کو، اس بزرگ ریلیشن کو ایک اسپرچل شخص کے سپرد کر رہا ہے۔ اتنے سبق سے آپ ہی بھی روحانی ہوو تے اپنے ماں پیو نوں بھی روحانی رفاقت چ دو، اپنا بھی خیال رکھیں اور اپنے ماں باپ کا بھی، کہ وہ روحانی رفاقت میں ہے یا نہیں۔ میرے ماموں چلے گئے خداوند کے پاس، ان کی گواہی یہ تھی کہ میری زندگی کی تبدیلی کا باعث میری بیٹی تھی۔
جب یہ دعا کرتی تھی اور اس دعا کے باعث مجھ پر خوف طاری ہو جاتا تھا کہ میں کہاں ہوں اور میری بیٹی کیا ہے. وہ یہ کہا کرتے تھے میں چرچ چھوڑ کر واپس آ جایا کرتا تھا، لیکن خدا کے روح نے پکڑا کہ تیری بیٹی ہے یہ، اور تیری بیٹی عبادت گزار، دعا کرنے والی. اور پھر میرے ماموں فادر اللہ زندگی کی آخری سانسوں تک بھی وہ خداوند کے حضور دعا کی حالت میں ان کی رخصتی ہوئی. ان کے ہاتھ ایسے تھے اور پھر ہاتھ نیچے کیے گئے. وہ دعا ان کی دعائیاں زندگی بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ پریئرفل لائف. یہاں سے سیکھیں یسوع اپنی ماں کو روحانی شخص کے سپرد کر رہا ہے. رشتے ہیں لیکن آؤ اپنے بزرگوں کا خیال رکھیں، اور سب سے بڑا خیال وہ روحانی ریلیشن میں رہے، روحانی رفاقت میں رہے، روحانی ماحول میں رہے، روحانی فضا میں رہے. آمین. اور آپ آگے ایمان کی کتاب میں جا کے دیکھتے ہیں کہ جب وہ 120 کی جماعت دعا میں ٹھہری ہوئی تھی تو 120 کی جماعت یہ ساری روحانی جماعت یسوع کی، اور لکھا اور یسوع کی ماں مریم بھی اس میں تھی. اور پھر جب فرسٹ ٹائم روح القدس کا نزول ہوا ہے تو مریم بھی وہاں پر روح القدس سے معمور ہوئی ہے. مریم بھی اسٹرینج ٹنگز میں غیر زبانوں میں دعا کر رہی تھی. مریم نبوتیں کر رہی تھی، وہاں پر کلام دے رہی تھی. آمین. ایسا کیوں ہوا؟ کیسے وہ روح القدس کے بپتسمے تک پہنچ گئی؟ کیسے وہ غیر زبانیں بول رہی تھی؟ کس طرح وہ نبوتیں کر رہی تھی؟ اے مریم، غیر زبان بولنے والی مریم، روح القدس دے نال معمور مریم، آمین. نبوتیں کرنے والی مریم، آمین. 3000 جڑے بچ گئے سن انہاں دے وچ بچان والی مریم، روحوں کو جیتنے والی مبشرہ مریم، ببلیکلی جو مریم ہے. آمین. لیکن اس ماں کو کس کے سپرد کیا تب یہ سب کچھ ہوا؟ سیکھیں اس تیسرے کلمے میں ہم اپنے ریلیشن کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے رشتوں کو جن سے محبت رکھتے ہیں سپرد کدھر کرنا ہے. یہ کلمہ محبت بھی ہے، کلمہ ذمہ داری ہے، کلمہ سپردگی ہے. یہ نہیں ہے کہ ابا میں انہوں پھر ابا میں کی کریے پھر ڈبا دے جا کے دینا ہی ہے نا. پھر وہ پھر ابا جو ہے کی کریے دیکھا کہ باپ کی عزت کرو کہ ان بوتل تے پھر بردی ہے نا یہ بغیر نہیں جو پھر رہتا کی کریے جو پیو ہوئے پھر انہوں نے اوکے دے ویچ ٹار کے دینا ہی ہے. پھر گڑ گڑ کر دے مر جائے. نو، وہ اپنی ماں کو اپنے روحانی شاگرد کے سپرد کر رہا ہے. اپنے ماں باپ کی اس حد تک قدر. آمین. پریز گاڈ. آئیے اس تیسرے کلمے سے آج جو کچھ سیکھا ہے اس بات کے لیے ہم شکر گزاری کریں.